السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 47 onwards. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایز اے قوم اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی رحمتیں اور نعمتیں اور کتنا ان کے اوپر کرم کیا، اور کیسے ہر نعمت کے بعد، اور جو کہ بہت بڑے بڑے معجزات تھے، اللہ تعالیٰ کی بہت روشن آیات تھیں یہ نعمتیں، کیسے ہر نعمت کے بعد جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ان نعمتوں کو اور ان آیات کو انہوں نے ایکسپیرینس کیا، اور پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اذکرو ذکر کرو، یاد کرو، ریممبر نعمتی اللتی، اس نعمت کو جو انعمت ہم نے تم پر انعام کی، علیکم تمہارے اوپر، وانی اور بے شک ہم نے ہی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمہیں فضیلت دی، پرومیننس دی تمام جہانوں میں. اب اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آنے سے پہلے تک یہ جو لاڈ تھا، یہ جو پیار تھا، یہ جو فضیلت تھی، بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھی. لیکن بنی اسرائیل، اور اب یہ ہم اگلے کچھ رکوع مسلسل پڑھتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ون آفٹر انادر ان کے اوپر کتنی ایکسیپشنل اور کتنی بڑی نعمتیں نازل کی. یہ اللہ کا لاڈ تھا، یہ وہ فضل تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا. یہ ارن نہیں کرتے تھے، یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، لیکن یہ اللہ کی عطا تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی محبت سے ایک نوازش کی ہوئی تھی. تو جب تک یہ انعامات ان کے پاس تھے تب تک تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، لیکن کانسٹنٹ ان کی ناشکری کی وجہ سے، کانسٹنٹ ان کے کفر کی وجہ سے پھر یہ کنڈیم ہو گئے. قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جو اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے. اب یہ اللہ کا ان پہ غضب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں کوئی ایک انسان ضرور بھیجے گا جو ان کے اوپر ایز سزا مسلط ہوگا. جس طرح آپ دیکھیں قریب کے زمانے میں ہٹلر تھا، he killed so many Jews because he hated them. یہ ان کی سزا ہے. تو اپنے زمانے میں یہ ان کو فضیلت ضرور حاصل تھی، لیکن اب قرآن حکیم بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر الامت کہتے ہیں. اور obviously اگین یہ اللہ کی ایک عطا ہے ہمیں، نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم پہ فضل ہے، بٹ ہمیں بھی اس کو ارن کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کیونکہ خیر الامت کہا تو ہم سارے آٹومیٹکلی بخشے جائیں گے. وی ہیو ٹو پروو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ انعام دیا ہم اس کے مستحق ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم ڈیزرو نہیں بھی کرتے تھے، لیکن اللہ نے تم پہ کتنی نعمتیں کی آؤٹ آف ہز لو فار یو. اللہ نے خود سے تم سے محبت کی اور تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی اپنے زمانے میں. واتقوا، اور ڈرو اس یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس، جس دن کام نہیں آئے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا، نفس ان نفس شیئا، کوئی بھی جان کسی دوسری جان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. قیامت کے دن کوئی باپ بیٹا ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کر سکیں گے، ماں باپ بچوں کی ہیلپ نہیں کر سکیں گے. اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا. تو طرف ہمارے اس دن سے ڈرو جس دن ہر انسان اکیلا اپنے رب کی بارگاہ میں آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی سے سفارش قبول نہیں کی جائے گی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے ان سے بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ سب سے بڑی جو شفاعت ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے امت کے لیے. اسی طرح ماں باپ، جو نیک ماں باپ ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے سفارش کریں گے. اسی طرح جو استاد ہے وہ اپنے نیک استاد اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے شفاعت کریں گے. انبیاء اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے. تو نیک لوگوں کو تو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خود سے اس دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، یہاں پہ عدل کا مطلب فدیہ کے معنوں میں ہے کہ کسی سے اس دن فدیہ نہیں لیا جائے گا.
فدیہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے اور اس کی پنشمنٹ کے طور پہ، اس کے ازالے کے طور پہ وہ کچھ رقم دے، پیمنٹ کرے، اور پھر وہ اس کی سزا ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کسی سے کوئی نہ رشوت لی جائے گی، نہ کوئی برائبری لی جائے گی، اور نہ ہی کسی کو پیسے لے کے چھوڑا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی. اب یہ سارے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے ہیں، جو غیر اللہ ہیں. جو اہل اللہ ہیں ان کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہے، نیک ماں باپ کی شفاعت بھی ہے، نیک لوگوں کی شفاعت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن ان کے اوپر کرم بھی کرے گا، اور اس دن ان کا ولی اور نصیر اللہ ہی ہوگا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ فرسٹ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جس وقت نَجَّيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعون کی قوم سے، یسومونکم، جو تمہیں پہنچاتے تھے، سوء العذاب، بہت سخت عذاب، یذبحون، اور وہ ذبح کر دیتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، وہ یستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. وفی ذالکم، اور بے شک اس کنڈیشن میں، یہ جو تم پہ تکلیف گزر رہی تھی کہ تمہارے بیٹے ذبح کر دیے جاتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو یہ غلام بنا لیتے تھے، اس میں بلا من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا فور یو. اب یہ اس کا بیک گراؤنڈ، کیونکہ یہ مسلسل ہر آیت ایک نعمت کا ذکر کریے، تو ہم بریفلی ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ویسے آگے چل کے یہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ یہ ڈیٹیل میں بھی یہ ایکسپلین ہوئیں گے یہ واقعات. اب فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. ہی یوز ٹو ڈکلیئر کہ آئی ایم گاڈ، کیونکہ اس کے ہاتھ میں پاور تھی. اس کو لگتا تھا کہ کیونکہ میں جس کا مرضی زندگی کا فیصلہ کر دوں، میں جس کو چاہے موت کی گھاٹ اتار دوں، تو وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، نعوذ باللہ. اور اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا. تو اس کے جو بیکاز اس زمانے میں، فرعون کے زمانے میں، جادو اور جو اس طرح کے علوم تھے یہ بہت عام تھے. تو اس کو بتایا گیا، اس کے جو دربار کے لوگ تھے انہوں نے اس کو بتایا، ایک پیشن گوئی کی کہ بنی اسرائیل میں ان قریب ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارا تخت الٹ دے گا. تو فرعون نے اس پریڈکشن جو یہ کی گئی، اس کے وجہ سے بنی اسرائیل میں حکم دے دیا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل کا کوئی بھی بیٹا زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا. پیدا ہوتے سار ہی بیٹے قتل کر دیے جاتے تھے. جو بھی بندی پریگننٹ ہوتی تھی اس کے گھر کے باہر جو ہے وہ گارڈ کھڑی ہوتی تھی. دا مومنٹ شی وڈ گیو برتھ تو چیک کیا جاتا، اگر وہ بیٹی ہے تو اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اگر وہ بیٹا ہے تو اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا. اب یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی جو بنی اسرائیل جس سے گزر رہے تھے. اب آپ امیجن کریں کہ بنی اسرائیل صرف غلام نہیں تھے، جانوروں سے بھی بدتر تھے. اب جانوروں کی بھی کوئی ویلیو ہوتی ہے، انسان ان کے بھی بچوں کو پیدا ہوتے سار نہیں قتل کرتا. لیکن آپ سوچیں کہ بنی اسرائیل کتنی ظلمتوں میں تھے اور کتنی ان کے اوپر ظلم اور زیادتی تھی، اور یہ کتنے پسے ہوئے لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کنڈیشن سے ان کو نکالا، اور بے شک اس کے اندر بہت بڑی تمہاری آزمائش تھی. تو یہ پہلا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس اتنی ذلت اور رسوائی میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے، فرعون سے نجات دی. سیکنڈ ان کے اوپر اللہ کا انعام کیا ہے؟ وَإِذْ، اور جس وقت فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ، جس وقت ہم نے فرق کر دیا، یعنی کہ پھاڑ دیا، الگ الگ کر دیا تمہارے لیے، البحر، دریا کو. اب امیجن کریں، یہ کہنا بہت آسان ہے بٹ امیجن کریں کہ ایک دریا ہے، ٹھیک ہے، میسو باڈی آف واٹر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیں اور پانی پہاڑ کی طرح لیفٹ والی سائڈ لیفٹ سائڈ پہ کھڑی ہو جائے، رک جائے، اور رائٹ والی سائڈ رائٹ پہ رک جائے، اور درمیان میں یو گیٹ اے پاتھ، اور 100 اور 200 300 فٹ کی وہ لہریں ہیں جو رک گئی ہیں اللہ کے حکم سے، اور وہ آپس میں مل نہیں رہی. اینڈ یو گیٹ اے پاتھ
in the middle of a river or a sea. Just imagine कितनी बड़ी आयत है जिसके अंदर से ये गुजर के गए पूरे बनी इसराइल. और बनी इसराइल ऐसे नहीं थे, they were just a few hundred, या ये कुछ थोड़े से हजारों की तादाद थी. ये लाखों की तादाद में लोग थे, मिलियंस में थे ये. और ये उसके अंदर से गुजरे और दरिया का एक पानी का कतरा इन पे नहीं गिरा. दरिया अल्लाह के हुक्म से खड़ा है. तो ये कितनी बड़ी नेमत थी और कितनी बड़ी अल्लाह का मिरेकल, मौजज़ा था जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा. और फिर इनके सामने जब ये दूसरे किनारे पे पहुंचे और इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो दे सॉ द मैसिव आर्मीज ऑफ फिरौन. और फिरौन ने जब देखा कि जब ये गुजर गए हैं तो हम भी इसी तरह गुजर जाएंगे. सो फिरौन ने भी वो जो अपनी एक मैसिव आर्मी थी उस सारे को उस पाथ के ऊपर चढ़ाया. एंड व्हेन दे वर इन द मिडल ऑफ द रिवर, अल्लाह का हुक्म आया और पानी दोनों साइड से 200-300 फीट, गॉड नोज वो क्या कितने फीट की वो वाटर वॉल्स थी जो आपस में मिल गई. और ये पूरी की पूरी कौम इनकी आंखों के सामने गर्क हो गई. नॉट अ फ्यू हंड्रेड, नॉट अ फ्यू थाउजेंड, मिलियंस डाइड इन फ्रंट ऑफ देयर आईज. तो ये कितनी बड़ी आयत थी. तो अल्लाह ताला फरमाने याद करो वो वक्त, व इज़ फर्रकना बिकुमुल बहरा, हमने तुम्हारे लिए बहर को, दरिया को दोनों साइडों पे फर्क में कर दिया, साइडों पे फाड़ दिया. फअनजयनाकुम, पस हमने तुम्हें नजात दी. व अगरकना आला फिरौना, और हमने गर्क कर दिया, डुबो दिया, ड्राउन कर दिया फिरौन की आल को. व अंतुम तंजरून, और तुम्हारी नजरें सामने देख रही थी और तुम खड़े देख रहे थे. व इज़ वअदना, और फिर जिस वक्त हमने, अब ये तीसरा अल्लाह का इनके ऊपर अनाम है कि जिस वक्त हमने वादा किया था मूसा अरबाइना लैलतन, हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 नाइट्स का, 40 रातों का वादा किया. सो मत तखस्तुमुल इजला, पस तुमने उनके फौरन बाद ही बना लिया. इजल, इजल कहते हैं गाय के बच्चे को, बछड़े को. तो तुमने उनके फौरन बाद बछड़े को मिन बादी, उनके जाने के बाद पकड़ लिया अपने लिए, नाउजुबिल्ला एस खुदा. वो अंतुम जालिमुन, और बेशक तुम जालिम हो गए. अब यहाँ पे अल्लाह की क्या नेमत है. जब ये सहराए सीना में सफर किया, देयर इन द डेजर्ट नाउ, दरिया इन्होंने क्रॉस कर लिया, फिरौन की सारी आल औलाद तबाह हो गई. अब ये कोई तूर के पास पहुंचे. अल्लाह ताला ने वादा किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कि 40 नाइट्स के लिए आप हमारे पास आएंगे, अल्लाह ताला कलाम करेंगे. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इज द ओनली मैसेंजर ऑफ अल्लाह ताला जिनसे इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कलाम किया. तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप हमारे पास आएंगे और हम आपको तौरात अता फरमाएंगे, हम आपको अपना हुक्म अता फरमाएंगे, शरीयत अता फरमाएंगे. अब सिर्फ 40 नाइट्स के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून जो कि अल्लाह के रसूल हैं, उनके पास अपनी इस कौम को, ये जो मिलियंस की एक फौज थी, इसको छोड़ के गए कि 40 नाइट्स के लिए आई एम गोइंग, मेरे बिहाफ पे, मेरे बाद हजरत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, तुम्हारे ये लीडर होंगे, इनकी बात सुननी है और अपने रब को याद करते रहना, मैं अल्लाह का हुक्म लेके वापस आ रहा हूँ. बहुत बड़ी नेमत दी जा रही है तुम्हें, अल्लाह की तरफ से किताब हक दी जा रही है तुम्हें. लेकिन जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए तो इनके अंदर, बिकॉज दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ जादू, मैंने आपको बताया जादू, फिरौन के जो लैंड था उसमें जादू वाज वन ऑफ देयर मेन थिंग्स, दैट वाज समथिंग दे यूज्ड टू डू. तो सामरी नाम का एक बंदा बनी इसराइल के साथ था और वो बहुत बड़ा माना हुआ जादूगर था और उसको इस बात का पता था, क्योंकि वो बहुत बड़ा आलिम भी था, उसके पास इल्म भी था, तो उसको इस बात का इल्म था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और नबी के पास जो वही लेके आते हैं फरिश्ते, वो नूर से बने. और नूर के अंदर ये पावर है कि नूर जिस भी चीज को टच करता है उसके अंदर लाइफ के साइंस आ जाते हैं, उसके अंदर हयात आ जाती है. तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अमीन आए एक घोड़े पे, वही लेके उनसे बातचीत हुई और जिस वक्त वो जाने लगे तो इसने उनके घोड़े के पाँव के नीचे जो मिट्टी थी ना वो उठा ली. और जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए तो इसने गांव वालों को, सारों को कहा, गांव वाले कह रही हूँ, वो जो सारी बस्ती थी जो नीचे बसे हुए थे लोग बनी इसराइल के, इसने उन सारों से कहा कि देखो अल्लाह तो हमें नजर नहीं आता, ठीक, और ये थोड़े ही अरसे पहले एक कौम को देख के आए थे जो बुत प्रस्ती करते थे,
تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو ہمیں تو اللہ نظر نہیں آتا، حضرت موسیٰ تو اللہ سے بات کریں گے، ہم کس سے بات کریں گے؟ تو جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آتے میں تمہارے، اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے ایک بولنے والا خدا بنا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے سونا جمع کیا اور اس سونے سے اس نے ایک گائے کے بچے کی شکل کی ایک مورتی سی بنائی، اور اس کے اندر بناتے وقت اس نے وہ مٹی جو اس نے حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں سے اٹھائی تھی وہ ڈال دی، تو اس میں سے ایک ہالو ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی تھی، کیونکہ اس مٹی کی برکت تھی کہ وہ جو جب ہوا اس مورتی میں سے گزرتی تھی اس باڈی میں سے تو وہ ایک آواز نکالتی تھی۔ اور یہ لوگ اتنے جاہل تھے، ان کے اندر اتنا ظلمت تھی، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو کائنات کا رب ہے اس کو چھوڑ کے پھر سے ابھی یہ ایک ایسی قوم سے بچ کے آئے ہیں جو ان کے بیٹوں کو ذبح کرتی تھی، جن کی بیٹیاں وہاں پہ غلام ہوتی تھیں، اور ان کی آنکھوں کے سامنے دریا میں رب تعالیٰ نے، کسی مورتی نے تو کسی آئیڈل نے تو اس سمندر اور پانی کو سائڈ پہ کھڑا نہیں کیا، رب تعالیٰ نے کیا، لیکن یہ اس بالغیب ایمان نہیں لاتے تھے، کہتے اللہ نظر آئے گا تو مانیں گے۔ تو یہ اللہ کو اتنی جلدی بھول گئے، اور ان میں سے ایک بڑی میجورٹی جو تھی وہ اس بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اور پھر حضرت موسیٰ جب واپس آئے تو پھر انہوں نے ان کو کنڈیم کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات اترے کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کی تو قتل کی سزائی، باقیوں کے لیے پھر کہ توبہ کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ تیسری نعمت ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، تمہارے پاس وہ نبی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اسی لیے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے کلام کیا اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان سے کلام کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے۔ تو ہم نے ان کو 40 دنوں کے لیے اپنے پاس بلایا، اور ان کے پیچھے تم اتنے ظالم تھے کہ تم نے اپنے لیے ایک بے جان سی چیز کو خدا بنا لیا، اور تم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ سما، اس کے بعد، سما کہتے ہیں اس کے فوراً بعد، سما پھر اس کے بعد، افاؤنا ہم نے تمہارے ساتھ اف کا معاملہ کیا، انکم تم سے، یعنی کہ ہم نے تمہیں معاف کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو تباہ کر دیتے کہ اتنی ناشکری قوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، من بعد ذالک اس تمہارے کام کے بعد، لعلکم تشکرون، اور اللہ نے معاف کیوں کیا؟ تاکہ تم لوگ اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ حالانکہ بنتی سزا تھی، لیکن اللہ اتنا کریم ہے، اس کا لاڈ اور اس کا پیار اتنا ایکسیپشنل ہے فار یو پیپل کہ جب تم لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں دیکھنے کے باوجود ہم نے کفر کیا، ہم نے شرک کیا، ہم نے بت بنایا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بھی معاف کریں، تو تم لوگ پھر ہمبل ہوگے، تم لوگ اللہ کے سامنے سبمٹ کرو گے، تمہارے دل میں بھی وہ محبت اللہ کے لیے پیدا ہوگی جو اللہ تم سے کرتا ہے، اور تم بھی مانو گے کہ ہمارا رب ہم سے کتنا غفور رحیم ہے، بار بار ہمیں معاف کرا ہے۔ تو یہ گریٹیٹیوڈ تمہارے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں معاف کیا۔ یہ ایک اور نعمت ہے اللہ کی کہ اتنے بڑے ظلم کے بعد اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ وَإِذْ، اب اللہ تعالیٰ اگلا فورتھ ان کے اوپر نعمت بتا رہے ہیں، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ ہم نے بے شک جس وقت عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، یہ توریت کی بات ہو رہی ہے، وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، فرقان کہتے ہیں جو بالکل حق اور باطل کو الگ الگ کر دے، فرق کر دینے والی، قرآن پاک کا بھی نام ہے فرقان، یعنی کہ اس کے اندر آپ کو حلال حرام، سیدھا راستہ برائی کا راستہ، اللہ تعالیٰ کا راستہ شیطان کا، آپ کو یہ سب بالکل واضح طور پہ وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی، وداؤٹ اینی کنفیوژن آپ کو یہ کلیئر نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو معجزات بھی دیے، ہم نے آپ کو توریت بھی دی، لعلکم تہتدون، تاکہ اس توریت کو اور ان نشانیوں کو اللہ کی دیکھ کے یہ لوگ ہدایت پکڑیں۔ وَإِذْ، اب پانچویں نعمت، وَإِذْ قَالَ، اور جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَکُمْ، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے اوپر، اپنی جانوں پہ، بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ، بے ساتھ اس بات کے کہ تم نے پکڑا اجل، ایک بچڑے کو اپنا، یعنی کہ تم نے اب ایک بچڑے کو جو اپنا نعوذ باللہ خدا بنایا، یہ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ ظلم تو نفسی جو ہے نا، کہ یہ انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے، اللہ ہم پہ ظلم نہیں کرتا،
ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اور ہدایت کو ٹھکراتے ہیں اور اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں، پھر ہمارا نفس ہمیں خود جہنمی بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمارا نفس ہم پہ ظلم کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک تم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے کہ تم نے اس بچڑے کو اپنا خدا بنایا۔ فتوبو، پس تم توبہ کرو، الی باریکم، اپنے بہت مہربان رب کی بارگاہ میں، یعنی کہ اب تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ توبہ کا میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا، توبہ کا لفظ دونوں انسان کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور اللہ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ اللہ تواب ہے، اللہ کا توبہ کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب پلٹتے ہیں رحمت کے ساتھ، اور انسان کا توبہ کیا ہے جس کو ہم توبہ کہتے ہیں؟ کہ جب انسان پلٹتا ہے اپنے رب کی طرف شرمندگی، امبیرسمنٹ کے ساتھ، توبہ کرتا ہوا، عاجزی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اب تم ظلم کر چکے ہو اپنے اوپر، پس اب تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس تم قتل کرو اپنے نفوس کو۔ اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو غور کرنی پڑے گی کہ نمبر 1 بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ میاں کبھی بھی توبہ اکیلے نہیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتے ہیں جب بھی تم توبہ کرو گے تو توبہ کے ساتھ اصلاح بھی کرو گے۔ You have to rectify your wrongs۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے آپ کے 100 روپے لے لیا، اب میں اللہ میاں کے سامنے رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھوں اور کوئی اللہ میں پلیز مجھے معاف کر دے، میں نے 100 روپے چوری کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، لیکن وہ توبہ کمپلیٹ تب تک نہیں ہوگی جب تک میں آپ کے 100 روپیز لوٹاؤں گی نہیں۔ یہ توبہ بالکل بھی قبول نہیں ہوتی کہ میں توبہ کر لوں اور آپ کا مال بھی واپس نہیں کروں۔ I have to rectify my wrongs۔ اس لیے توبہ کے ساتھ اصلاح بھی آتی ہے۔ اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو یہی فرما رہے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، اور اب اصلاح کیا ہے کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفوس کو قتل کرو۔ اب اس میں ایک اور پوائنٹ کہ یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ انفسکم جو نفس ہے یہ صرف انسان کی اپنی ذات کے لیے نہیں بولا جاتا۔ میرے انفس میں میرے والدین، میرے بھائی بہن، میرے رشتہ دار، جو لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں وہ سب میرے انفس ہیں۔ اس لفظ سے سمجھ آتی ہے کہ ہم سب آپس میں کتنے جڑے ہوئے ہیں، میرے آپ کی طرف کتنے حقوق اور فرائض ہیں، آپ کے میرے طرف کتنے حقوق اور فرائض ہیں، اور ہم سب کو کیوں دین بار بار کہتا ہے کہ تم سب بہن بھائی ہو، تم سب کے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں حق اور حقوق کے بارے میں کوسچن ہوگا، کیونکہ تم سب ایک دوسرے کے انفس ہو، تم سب اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی ہو۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ ورڈ یوز کیا جا رہا ہے انفس۔ ظلمتم انفسکم میں یہ نفس انسان کا اپنا تھا، اور یہاں پہ انفسکم کا مطلب ہے تم اپنوں جو تمہارے سے جڑے ہوئے ہیں ان کو قتل کرو۔ اب اس حکم کا کیا مطلب ہے کہ تم ان کو قتل کرو؟ یہ قتل کی سزا ان لوگوں کے لیے تھی جنہوں نے اس کو یہ جو سامری کے ساتھ مل کے یہ جو شرک کا طریقہ تھا، اس کا جو اوریجنیٹر تھے، جنہوں نے اس کو بنوایا تھا اور اس کو لوگوں میں پروموٹ کیا تھا، ان لوگوں کی سزا یہ تھی، ان کے اوپر حد لگی۔ دیکھیں 2 طرح کی سزائیں ہوتی ہیں۔ ایک سزا یہ ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، ٹھیک ہے، سمجھے اللہ معاف کرے مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوگی جس کی سزا ہے قتل، ٹھیک ہے، مجھ سے کوئی مسلمان غلطی سے فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، میں نے قتل کر دیا کسی کو۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ حد لگے گی، یا تو مجھے قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، یا میں خون بہا دوں گی، یا مجھے اگلی فیملی معاف کر دے گی۔ تو سمجھے خون کے بدلے خون لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، میری جان اگلے مانگتے ہیں کہ جی فاطمہ کا وی نیڈ ہر ٹو ڈائی فار دا پرسن شی کلڈ، ٹھیک۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری توبہ نہیں ہو سکتی، یہ تو ایک حد ہے، یہ مجھ پہ لگے گی تو میں آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پاک ہو کے جاؤں گی۔ تو مجھے اپنی جگہ پہ توبہ میں کروں گی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے تب تک معاف نہیں کریں گے جب تک مجھ پہ جس کا قتل ہوا ہے اس کے گھر والے اگر وہ مجھ پہ حد جاری کروانا چاہتے ہیں تو مجھے قتل کے بدلے قتل ہونا پڑے گا، ورنہ مجھے فدیہ دینا پڑے گا، خون بہا دینا پڑے گا۔ تو سپوز وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں جان کے بدلے جان چاہیے، تو اب میری توبہ تب قبول ہوگی جب دنیا میں اپنے اوپر یہ حد لگوا لوں گی، دنیا سے میں مطلب سزا دے کے مار بھی جاؤں گی،
لیکن اللہ کی بارگاہ میں میری توبہ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو یہ حد دنیا میں لگنا آخرت میں بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک انسان معافی مانگ لیتا لیکن اس پہ کیونکہ حد نہیں لگی تو وہ کلینز کیسے ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اب یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ گناہ اتنا بڑا شرک جنہوں نے پروموٹ کیا اور اس کو بنایا، فیبریکیٹ کیا اور پھر اس کو پروموٹ کیا لوگوں میں، تو ان لوگوں کی سزا یہ ہے. ان میں سے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں معاملہ حد ان پہ یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا. اور جو باقی تھے جنہوں نے، بعض تو وہ تھے جنہوں نے فالو نہیں کیا، بعض وہ تھے جو گمراہ ہو گئے، ان کی پھر ڈفرینٹ سزائیں تھیں. ذالکم، ابھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قتل کی میں سزا دے رہا ہوں نا، تمہیں سننے میں لگ رہا ہے یہ بہت ٹف ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تو اتنے کریم ہے، معاف کیوں نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ اتنی سخت سزا کیوں دے رہے. تو اللہ تعالیٰ خود اس کی حکمت کیا فرما رہے ہیں، ذالکم، یہ اس وجہ سے خیر لکم عند بارکم، کہ یہ ان کے لیے خیر ہے. اگر یہ اس دنیا میں اپنے اوپر حد لگوا لیں گے تو آخرت میں بخشے جائیں گے، ورنہ آخرت میں اس گناہ پہ ان کو جو سزا ملنی ہے اس سے یہ تو ڈوم ہو جائیں گے. تو اس لیے یہاں پہ فوت ہو جانا بہتر ہے توبہ کرتے ہوئے، بجائے اس کے کہ آخرت میں ان کو عذاب دیا جائے. اور اس پہ آپ کو I'm just going to remind you of that واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ آئی ہیں آپ کے پاس اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم there is no witness، کسی نے دیکھا نہیں، مگر میں خود گواہی دے رہی ہوں اپنے اوپر کہ مجھ سے زنا ہوا ہے اور آپ مجھے سزا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ان سے کوئی بات نہیں کی. بیسیکلی آپ رحم کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے، خاتون تھی. آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں کوئی انسان قانون نہیں بنا سکتا، کوئی بھی صحابہ اہل بیت کوئی بھی قانون نہیں بنا سکتا. قانون وہ ہے جو اللہ نے بنایا اور اللہ کی اجازت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ حد لگانے کے بجائے اس کو معاف کرنے کا طریقہ اپنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. جب انہوں نے بہت انسسٹ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کہنا چاہتی ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں پاک ہو کے جانا چاہتی ہوں، آپ پلیز مجھ پہ حد جاری کریں، میں خود اپنی گواہی دے رہی ہوں، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، میں خود بتا رہی ہوں کہ مجھ سے گناہ ہوا. تو آپ شی واز ایکسپیکٹنگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تمہارے ہاں اولاد ہوگی تو تم پھر آنا. تو پھر شی وینٹ اوے آفٹر فیو منتھس. جب ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ اپنے بیبی کو لے کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دے دی ہے اور آپ جو ہے وہ مجھ پہ حد جاری کریں، کیونکہ پھر میری اس طرح توبہ قبول نہیں ہوگی. مجھ پہ اگر حد نہ لگی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پتہ نہیں مجھے کیا سزا ملے. اب یہ ان کی توبہ ہے اپنی اللہ کی بارگاہ میں. کس مطلب جسٹ امیجن کہ ان سے گناہ، انسان ہے، ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم بہت جلدی ججمنٹل ہو جاتے ہیں، ہر انسان سے ہر طرح کا گناہ ہو سکتا ہے، انسان بہک سکتا ہے، لیکن ان کے دل وہ اللہ کی باغی نہیں تھی، وہ کبھی بھی جان بوجھ کے اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں. شی وانٹیڈ کہ میں ایسی توبہ کروں کہ قیامت کے دن مجھے یہ گارنٹی ہو کہ اس گناہ پہ مجھے نہیں پکڑو گی تو دنیا میں حد لگوا لیتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہ تو بھی بہت چھوٹا بچہ ہے، یو نیڈ ٹو فیڈ ہر. جب یہ سالڈ کھانے لگ جائے، ابھی ٹیک دس چائلڈ بیک، جب یہ سالڈ کھانا شروع ہو پھر اس کو لے کے آنا. ابھی دس چائلڈ نیڈس ہز ہر مدر. تو وہ واپس چلی گئی. کچھ دنوں بعد وہ زبردستی اس کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا پکڑایا واپس آ گئی اور آپ نے پھر فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلیز مجھ پہ حد جاری کرے، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیبی لے کے ایک صحابی کو دیا اور آپ نے ان پہ حد جاری کی. اور زنا کی حد جو ہے آپ کو پتہ ہے رجم کرتے ہیں، سٹوننگ ہوتی ہے، ایک تھوڑی گہری جگہ پہ کھڑا کر کے پتھر مارے جاتے ہیں اس وقت تک جب تک اگلا بندہ فوت نہ ہو جائے. تو وہاں پہ آپ کو سٹوننگ سزا دے دی، مطلب حد لگا دی آپ پہ، توبہ تو آپ کر چکی تھی. تو جب وہاں پہ سٹوننگ کی گئی تو جسم سے ظاہری بات ہے خون نکل رہا تھا، شی واز زخمی. تو وہ ایک خون کا چھینٹا اڑ کے ایک صحابی پاس کھڑے تھے، کچھ کہتے ہیں خالد بن ولید تھے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو آئی تھنک اٹ واز خالد بن ولید، بٹ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو وہ ایک ان کے کپڑوں پہ آ کے وہ خون کا چھینٹا گرا تو بے ساختہ ان کے منہ سے نا ایک
سخت سے کلمات نکلے ان خاتون کے لیے. جس طرح انسان کہتا ہے نہیں کہ مطلب کیا میرے پاک کپڑوں کو ناپاک کر دیا ہے, اس طرح کی ان کی کوئی منہ سے بات نکلی. خیر وہ خاتون فوت ہو گئی. اب جب صحابہ واپس آئے, آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خبر دی کہ اس طرح ان کے اوپر حد جاری کی گئی, اینڈ شی ہیز پاسڈ اوے. تو اس وقت کسی نے ان کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ان کے خون کے چھینٹے گرے اور فلاں نے یہ بات کہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو مبارک آ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اللہ کی اس بندی نے, میری اس امتی نے ایسی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ ساری امت پہ ڈیوائیڈ کر دی جائے تو ساری امت بخش دی جائے. اتنی خوبصورت توبہ ہے اس کی, یعنی کہ ان کے دل میں گناہ ہوا ان سے, وہ اس کو چھپا بھی سکتی تھی اور چھپ کے اللہ سے توبہ بھی کر سکتی تھی, یہ بھی ایک راستہ ہے. لیکن ان کا ایمان کا کیا لیول تھا کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں سے پاک ہو کے جانا چاہتی تھی. شی کیم ان فرنٹ آف ایوری ون, شی ایکسپٹڈ کہ مجھ سے غلطی ہوئی. لوگوں کی انہوں نے باتیں بھی سنی ہوں گی, کتنا صبر کیا, کیونکہ ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ یہ سب کچھ آئی ہیو ٹو بیئر, کیونکہ میں اللہ کی بارگاہ میں پاک ہو کے جانا چاہتی ہوں. تو اس لیے یہاں پہ بھی ایگزیکٹ وہی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو گنہ گار ہیں, اگر یہ اس وقت سزا ان پہ حد نہیں لگے گی تو آخرت میں تو یہ بالکل ہی تباہ ہو جائیں گے. تو ابھی یہ توبہ کر لیں اور اپنے اوپر حد لگوا لیں, یہ بہت خیر کا معاملہ ہے. اور دوسری اس میں خیر کیا ہے کہ یہ عبرت کا نشان بن جائیں گے, آئندہ کبھی کوئی اتنی جہالت کی حرکت نہیں کرے گا. فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم. تو اس نے بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ, فتاب علیکم, اللہ تمہاری طرف رحمت کے ساتھ مڑ چکا ہے, یعنی کہ اللہ نے بھی اب توبہ کیا ہے. تم نے توبہ کی, اپنے اوپر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی, اور جنہوں نے شرک کیا تھا ان نفوس کو تم نے قتل کیا, یہ تمہاری توبہ تھی. فتاب علیکم, اب اللہ بھی توبہ کر رہا ہے, اللہ بھی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف موڑ رہا ہے. انہ هو التواب الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی تواب الرحیم, یعنی کہ بہت رحم کے ساتھ مڑنے والے, توباؤں کو قبول کرنے والے, اور نہایت رحم کرم کرنے والے اللہ. صدق اللہ العظیم. یا اللہ میں قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے کی غلطی کوتاہی لرزش کوتاہی ہوئی تو بخش دے اور معاف کر دیں. قرآن پاک کے پڑھنا اپنی شان کریمی کی شایان خان تمام انبیاء, تمام رسول, تمام اہل بیت طاہرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امت میں جتنی امتیاز فوت ہو گئے, شہید ہو گئے, زندہ اور قیامت تک آئیں گے, کل ٹائم سے ایسے موجود تمام عباد الصالحین, عباد المخلصین, مقربین, ملائکہ, رجال الغیب, بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مز غلام بیٹی کی طرف سے اپنی شان کریمی کی شایان خان اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے ہماری طرف سے ہدیہ بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا دیں, اور قرآن حکیم کا ولی ہمیں بنا دیں یا اللہ, اور قرآن حکیم کو ہمارا جلیس بنا دیں, اور ہمیں قرآن حکیم کو کما کو پڑھنے سے محبت کرنے, اس پر عمل کرنے, اس کو جینے کی, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیں. آمین. جزاکم اللہ خیر.